حفاظت جان۔ نمبر 1، انسانی جان کی اہمیت۔ پہلی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف یہ حکم بھیجا گیا تھا کہ جس نے کسی ایک جان کو بھی ناحق تلف کر دیا تو یوں سمجھو گویا اس نے تمام نوع انسان کو ہلاک کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بھی بچا لیا تو یوں سمجھو گویا اس نے پوری نوع انسان کو بچا لیا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ یہ آدم کے دو بیٹوں کا قصہ جو بنی اسرائیل کے ہاں زبان زد عام تھا، در حقیقت ان کی اپنی جذباتی کیفیت کا ترجمان تھا کہ وہ بات بات پر آمادہ بقتل ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے ہم نے ان کی طرف یہ تاکیدی حکم بھیجا تھا کہ یاد رکھو، جو شخص کسی دوسرے کو قتل کر ڈالے بجوز اس کے کہ وہ جرم قتل کے قصاص میں ہو، یعنی قتل ناحق کے لیے سزائے موت کے طور پر، یا ملک میں فساد برپا کرنے والے مجرمین کو قانون کے مطابق موت کی سزا دی جائے، تو اس قسم کے بے گناہ قتل کے متعلق یوں سمجھو گویا اس شخص نے ایک فرد کو قتل نہیں کیا، پوری کی پوری نوع انسان کو قتل کر دیا۔ اس کے برعکس جس شخص نے کوئی ایک جان بچا لی تو اس نے گویا پوری نوع انسان کی جان بچا لی۔ مومنین سے کہا گیا کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ ولا تقتلوا انفسکم، سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 29۔ دوسری بات، انسانی جان کو خدا نے واجب الاحترام بنایا ہے، اس لیے اسے حق کے بغیر ضائع کرنا جرم ہے۔ حق کے معنی ہوں گے قانون خداوندی کے مطابق۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، سورت نمبر 6 آیت نمبر 152، اور مزید یہ کہ سورت نمبر 17 آیت 33 اور سورت نمبر 25 آیت 68، جن میں یہ بیان کیا گیا ہے انسانی جان کو خدا نے واجب الاحترام قرار دیا ہے، اس لیے اسے ناحق قتل مت کرو۔ تیسری بات، جرم قتل کا مواخذہ کر کے مجرم کو سزا دینا اسلامی مملکت کا فریضہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 178 اور 79۔ مفہوم یہ ہے، اے جماعت مومنین، تم پر فرض قرار دیا جاتا ہے کہ تم قتل کے مجرم کا تعاقب کر کے اسے قانون کے مطابق سزا دو، بالفاظ دیگر اسے قاتل اور مقتول کے وارثوں کے مابین نجی معاملہ نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے معاشرے یا نظام کے خلاف جرم سمجھا جائے، یہ نظام اسے اپنے ہاتھ میں لے۔ سزا کے سلسلے میں عدل اور مساوات کے بنیادی اصولوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی اس میں بڑے اور چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ سوال مقتول یا قاتل کی پوزیشن کا نہیں، اصل سوال تقاضۂ عدل کا ہے، جس کی روح سے ہر انسانی جان یکساں قیمت رکھتی ہے۔ مثلا اگر قاتل آزاد مرد ہے تو وہی آزاد مرد سزا پائے گا، اگر قاتل غلام ہے تو اسی غلام کو سزا دی جائے گی، اگر وہ عورت ہے تو اس کا عورت ہونا اسے سزا سے نہیں بچا سکے گا، اسے بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جرم قتل کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، قتل بالارادہ یعنی قتل عمد، یا سہون نادانستہ قتل۔ اول الذکر کی صورت میں سزائے موت ہے، زر فدیہ دیت خون بہا نہیں، یا جرم کی نوعیت کے لحاظ سے انتہائی سزا سے کمتر کوئی اور سزا، جیسا کہ سورت نمبر 4 آیت نمبر 93 میں ہے۔ لیکن سزا کو جرم کی حد سے بڑھ نہیں جانا چاہیے، جیسا کہ سورت نمبر 42 کی آیت 40 اور سورت نمبر 17 کی آیت 33 میں ہے۔ لیکن قتل اگر عمدن نہیں کیا گیا، یوں ہی سہون ہو گیا ہے، تو اس صورت میں
سورت 4 کی آیت نمبر 92 کے مطابق دیت خون بہا کی سزا دی جائے گی۔ اس دیت کی رقم سے اگر مقتول کا وارث برضا و رغبت کچھ چھوڑنا چاہے تو اسے اس کا اختیار دیا گیا ہے، جیسا کہ سورت نمبر 17 کی آیت نمبر 33 میں ہے۔ اس صورت میں مجرم کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ طے ہو گیا ہے اس کی پابندی کرے اور حسن کارانہ انداز سے اس کی ادائیگی کرے۔ قتل صاحب کی سزا مقرر کرنے میں تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے قانون میں رعایت رکھ دی گئی ہے تاکہ اس سے تم سب کی صلاحیتیں مناسب نشو و نما پاتی رہیں، لیکن جو شخص اس طرح معاملہ طے ہو جانے کے بعد زیادتی کرے تو اسے سخت سزا دی جائے۔ اگر تم سطحی جذبات سے ہٹ کر عقل و فکر کی روح سے غور و فکر کرو گے تو تم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قصاص کے اس قانون میں تمہاری اجتماعی زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ اس سے تم لاقانونیت کے خطرات سے محفوظ رہ سکو گے۔ دوسرے مقام پر کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ سورت 17 آیت 33۔ مفہوم یہ ہے جس جان کا مارنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے واجب الاحترام قرار دیا ہے، یعنی بے گناہ کا قتل، جیسا کہ سورت نمبر 5 کی آیت 32 سے ظاہر ہے۔ اسے قتل مت کرو بجز اس کے کہ ایسا کرنا قانون عدل کا تقاضا ہو، جیسا کہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 178 میں ہے۔ جو شخص ظلم سے ناحق مارا جائے تو قاتل یہ نہ سمجھ لے کہ مقتول کے فارسوں کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں، اس لیے کون مجھ سے باز پرس کر سکتا ہے۔ مقتول کے وارثوں کے لیے ہم نے نظام خداوندی یعنی اسلامی معاشرے کو صاحب غلبہ و اختیار بنایا ہے، اس لیے یہ نظام خود مقتول کے وارثوں کا پشت پناہ بنے گا، لیکن معاشرے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مجرم کی سزا قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے دے، ان سے تجاوز نہ کرے، جیسا کہ سورت نمبر 6 کی آیت نمبر 152 اور سورت نمبر 42 کی آیت نمبر 40 میں ہے۔ چوتھی بات، بنی اسرائیل کی طرف حکم بھیجا گیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، نیز زخموں کا قصاص، لیکن اس میں معاف کر دینے کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سورت 5 آیت 45۔ مفہوم یہ ہے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون مقرر کر رکھا تھا کہ جس شخص نے کسی کو ناحق قتل کر دیا اس کی سزا موت ہوگی۔ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک، دانت کا بدلہ دانت، یعنی صرف جرم قتل ہی مستوجب سزا نہیں، کسی کو زخمی کر دینا بھی ایسا جرم ہے جس کی سزا دی جائے گی اور سزا جرم کے مثل ہوگی۔ لیکن اگر مستغیث مجرم کو معاف کر دے تو یہ چیز مجرم کی سزا کا کفارہ ہو جائے گی۔ یہ تھا وہ قانون قصاص جو ان کی کتابوں میں ان کے لیے دیا گیا تھا، انہیں اسی کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے تھے، اس لیے کہ جو شخص اس ضابطۂ قوانین کے مطابق فیصلے نہ کرے جسے خدا نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ ہیں جو حق و انصاف سے کام نہیں لیتے، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ پانچویں بات، جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، قرآن کی روح سے قتل عمد یعنی بالارادہ اور قتل خطا یعنی سہون میں فرق رکھا گیا ہے۔ قتل خطا کے لیے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ سورت 4 آیت 92۔ کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے، الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔ اگر کسی کے ہاتھوں کوئی مومن غلطی سے مارا جائے تو وہ اس کے بدلے میں ایک مومن غلام آزاد کرے، نیز مقتول کے وارثوں کو اس کا خون بہا دے۔ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 178۔ اگر وہ خون بہا معاف کر دیں تو پھر اور بات ہے، لیکن اگر ایسا ہو کہ کوئی قوم تم سے برسر پیکار ہے اور ان میں کوئی مومن مرد ہے جو تمہارے ہاتھوں غلطی سے مارا جاتا ہے تو اس کے کفارہ کے طور پر ایک مومن غلام آزاد کیا جائے گا۔ خون بہا نہیں دیا جائے گا کیونکہ جنہیں تم خون بہا دو گے وہ تو تم سے جنگ کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ شخص اس قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ صلح ہے تو اس صورت میں اس کے وارثوں کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا بھی۔ لیکن اگر قاتل کے پاس غلام آزاد کرنے کی مقتدرت نہ ہو یا ایسی صورت ہو کہ غلام ملے ہی نہیں تو وہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے۔ یہ چیز قانون خداوندی کی روح سے عفو خطا کا موجب بن جائے گی، اس قانون خداوندی کی روح سے جو سرتاسر علم و حکمت پر مبنی ہے۔ اور قتل بالارادہ کے متعلق ارشاد ہے، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ سورت 4 آیت 93۔ مفہوم یہ ہے اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو قتل کر ڈالے تو خون ناحق کی سزا موت تو ہوگی ہی، جیسا کہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 32 سے ظاہر ہے۔ مرنے کے بعد بھی وہ جہنم میں جائے گا جہاں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ قانون خداوندی کی نگاہوں میں وہ معتوب ہوگا، اسے حقوق شہریت وغیرہ سے محروم کر دیا جائے گا۔ فٹ نوٹ میں ہے لعنت کے معنی ہے کسی کو محروم کر دینا۔ قانونی طور پر اس سے مراد ان مراعات سے محروم کر دینا ہوگا جو اسے اس مملکت کا شہری ہونے کی حیثیت سے حاصل تھیں۔ قتل عمد میں خون بہا یا کفارہ نہیں ہوگا۔ اس سے واضح ہے کہ دیت یا خون بہا کی اجازت قتل خطا میں ہے، قتل عمد میں نہیں۔ اس کی سزا موت ہے۔ چھٹی بات یہ ہے قتل اولاد سے منع کیا گیا ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے اس میں قتل سے مراد انہیں تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا بھی ہو سکتا ہے اور سچ مچ مار دینا بھی۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، جیسا کہ سورت نمبر 6 کی آیت نمبر 152 میں ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے سورت نمبر 6 کی آیت 141، سورت نمبر 17 کی آیت 31 اور سورت نمبر 60 کی آیت 12۔ 7ویں بات یہ ہے ہلاکت حرث و نسل، کھیتی اور نسل کا تباہ کر دینا فساد ہے۔ مستبد حکمرانوں کے متعلق کہا گیا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 205۔ مفہوم یہ ہے جب ان لوگوں کو حکومت اور اقتدار مل جائے تو ان کی ساری کوشش یہ ہوگی کہ ملک میں تباہیاں اور ویرانیاں عام ہو جائیں، فصلیں تباہ ہو جائیں، نسل انسان ہلاک ہو جائے، نہ معاشی نظام میں توازن رہے نہ عمرانی نظام میں۔ انہیں صرف اپنی مفاد پرستی کا خیال ہوتا ہے، اس کی قطعاً پرواہ نہیں ہوتی کہ ملک پر کیا گزرتی ہے، حالانکہ جس اللہ کو یہ بات بات پر بطور گواہ پیش کرتے ہیں وہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ دنیا میں تباہی اور ویرانی پھیلائی جائے۔ نوٹ، جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے اس قسم کے جرائم کے سلسلے میں مجرم کو سزا دینا ہی کافی نہیں، حکومت کا فریضہ یہ بھی ہے کہ مقتول کے ورثاء کے نقصان کی تلافی کرے۔ یہ تلافی حکومت خود کرے یا مجرم سے کرائے، مقتول کے ورثاء کو اس سے غرض نہیں، ان کے نزدیک مدعا علیہ حکومت ہوگی نہ کہ ملزم، اس لیے کہ حکومت نے پرامن شہریوں کو ان کی جان، مال، عصمت، عزت، آبرو، مساکن وغیرہ کی حفاظت کی ضمانت دی تھی۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی ضائع ہو گئی ہے بشرطے کہ اس کے مالک کی عدم احتیاط، تغافل یا تساہل کی وجہ سے نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے قاصر رہ گئی ہے۔ اس لیے جس کا نقصان ہوا ہے اس کا دعویٰ حکومت کے خلاف ہوگا،
نہ کہ براہ راست مجرمین کے خلاف۔